رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو انی جاعل فی الارض خلیفہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک نائب قالوا تو کہنے لگے اتجعل فیہا کیا قائم کرتا ہے تو زمین میں من یفسد فیہا جو فساد کرے اس میں ویسفک الدماء اور خون بہائے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ اور ہم پڑھتے رہتے ہیں تیری خوبیاں اور یاد کرتے رہیں تیری پاک ذات کو قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ فرمایا بے شک مجھ کو معلوم ہے جو تم نہیں جانتے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا اور سکھلا دیے اللہ نے آدم کو نام سب چیزوں کے ثم عرضهم على الملائکۃ پھر سامنے کیا ان سب چیزوں کو فرشتوں کے فقال انبئونی پھر فرمایا بتاؤ مجھے باسماء هؤلاء نام ان کے ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو قالوا بولے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا پاک ہے تو ہم کو معلوم نہیں جتنا تو نے ہم کو سکھلایا مگر جتنا تو نے ہم کو سکھلایا انک انت العلیم الحکیم بے شک تو ہی ہے اصل جاننے والا حکمت والا قال فرمایا یا آدم انبئہم باسمائہم اے آدم بتا دے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام فلما انبأہم باسمائہم پھر جب بتا دیے اس نے ان کے نام قال فرمایا الم اقل لکم کیا میں نے نہ کہا تھا تم کو انی اعلم میں خوب جانتا ہوں غیب السماوات والارض چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں کی اور زمین کی واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو خلاصہ تفسیر اور جس وقت ارشاد فرمایا آپ کے رب نے فرشتوں سے تاکہ وہ اپنی راہ ظاہر کریں جس میں حکمت و مصلحت تھی مشورہ کی حاجت سے تو حق تعالیٰ بالا و برتر ہیں غرض اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا ضرور میں بناؤں گا زمین میں ایک نائب یعنی وہ میرا نائب ہوگا اور اپنے احکام شرعیہ کے اجرا و نفاذ کی خدمت اس کے سپرد کروں گا کہنے لگے کیا آپ پیدا کریں گے زمین میں ایسے لوگوں کو جو فساد کریں گے اس میں اور خون ریزیاں کریں گے اور ہم برابر تسبیح کرتے رہتے ہیں بحمد اللہ اور آپ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں اور فرشتوں کی یہ گزارش نہ بطور اعتراض اور نہ اپنا استحقاق جتانے کے لیے بلکہ فرشتوں کو کسی طرح یہ معلوم ہو گیا تھا کہ جو نئی مخلوق زمین میں بنائی جائے گی ان میں نیک و بد ہر طرح کے لوگ ہوں گے بعض لوگ اس نیابت کے کام کو اور زیادہ خراب کریں گے اس لیے نیاز مندانہ عرض کیا کہ ہم سب کے سب ہر خدمت کے لیے حاضر ہیں اور گروہ ملائکہ میں کوئی گناہ کرنے والا بھی نہیں اس لیے کوئی نیا عملہ بڑھانے اور نئی مخلوق پیدا کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے خصوصاً جب کہ اس نئی مخلوق میں یہ بھی احتمال ہے کہ وہ آپ کی مرضی کے خلاف کام کریں گے جس سے آپ ناخوش ہوں گے ہم ہر خدمت کے لیے حاضر ہیں اور ہماری خدمت آپ کی مرضی کے مطابق ہی ہوگی حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں جانتا ہوں اس بات کو جس کو تم نہیں جانتے یعنی ہر چیز ہماری نظر میں تخلیق بنی آدم سے مانے ہے ان میں بعض فساد بھی پھیلائیں گے اور وہی چیز در حقیقت ان کی تخلیق کا اصلی سبب ہے کیونکہ اجرائے احکام و انتظام تو جب ہی وقوع میں آ سکتا ہے جب کوئی اعتدال سے تجاوز کرنے والا بھی ہو یہ مقصود تم فرمانبرداروں کے جمع ہونے سے پورا نہیں ہو سکتا اور اعتدال سے تجاوز کر جانے والی ایک مخلوق جنات پہلے سے موجود تھی اس سے یہ کام کیوں نہ لیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کام کے لیے موضوع و مخلوق ہو سکتی ہے جن میں شر فساد کا عنصر موجود ہو تو مگر غالب نہ ہو جنات میں یہ عنصر غالب تھا اس لیے تخلیق آدم کی تجویز فرمائی آگے اسی حکمت الہیہ کی مزید توضیح اس لیے اس طرح کی گئی کہ نیابت خداوندی کے لیے ایک خاص علم کی ضرورت
ضرورت ہے، وہ علم ملائکہ کی استعداد سے خارج ہے، اس لیے فرمایا اور علم دے دیا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، اور ان کو پیدا کر کے ان سب چیزوں کے اسماء کا، یعنی سب چیزوں کے نام اور ان کے خواص و آثار سب کا علم آدم کو دے دیا گیا۔ پھر وہ چیزیں فرشتوں کے روبرو کر دیں، پھر فرمایا کہ بتلاؤ مجھ کو اسماء ان چیزوں کے، یعنی مع ان کے آثار و خواص کے، اگر تم سچے ہو، یعنی اپنے اس قول میں سچے ہو کہ ہم خلافت ارضی کا کام اچھا انجام دے سکیں گے۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ آپ تو پاک ہیں اس الزام سے کہ آپ آدم علیہ السلام پر اس علم کو ظاہر فرما دیا، ہم سے پوشیدہ رکھا، کیونکہ کسی آیت یا روایت سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کو علم اسماء کی تعلیم فرشتوں سے الگ کر کے دی گئی۔ اس سے ظاہر یہ ہے کہ تعلیم تو سب کے سامنے یکساں دی گئی، مگر آدم علیہ السلام کی فطرت میں اس علم کے حاصل کر لینے کی صلاحیت تھی، انہوں نے حاصل کر لیا۔ فرشتوں کی طبیعت اس پر محتمل نہ تھی، ان کو یہ علم حاصل نہ ہوا، مگر ہم کو ہی علم نہیں بلکہ وہی جو کچھ آپ نے ہم کو علم دیا۔ بے شک آپ بڑے علم والے حکمت والے ہیں کہ جس قدر جن کی مصلحت جانا، اسی قدر علم و فہم ان کو عطا فرمایا۔ اس سے فرشتوں کا یہ اعتراض تو ثابت ہو گیا، وہ اس کام سے عاجز ہیں جو نائب کے سپرد کرنا ہے۔ آگے حق تعالیٰ کو یہ منظور ہوا کہ آدم علیہ السلام میں اس علم کی خاص مناسبت کو فرشتوں کے سامنے اشکارا فرما دیں، اس لیے حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم، تم بتلا دو ان کو ان چیزوں کے اسماء، یعنی معاملات و خاص کے۔ جب آدم علیہ السلام نے یہ سب فرشتوں کے روبرو بتلا دیا تو فرشتے اتنا سمجھ گئے کہ آدم علیہ السلام اس علم کے ماہر ہو گئے ہیں۔ جب بتلا دیجئے ان کو آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے اسماء، تو حق تعالیٰ نے فرمایا دیکھو میں تم سے نہ کہتا تھا کہ بے شک میں جانتا ہوں تمام پوشیدہ چیزیں آسمانوں کی اور زمین کی، اور جانتا ہوں جس بات کو ظاہر کرتے ہو اور جس کو دل میں رکھتے ہو۔ معارف و مسائل، ربط آیات۔ پچھلی آیات میں اللہ جل شانہ کی خاص و عام نعمتوں کا ذکر کر کے انسان کو ناشکری اور نافرمانی سے بچنے کی ہدایت کی گئی۔ اس آیت سے آخر رکوع تک 10 آیتوں میں آدم علیہ السلام کا قصہ بھی اسی سلسلہ میں ذکر فرمایا ہے، کیونکہ نعمت 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک صوری یعنی محسوس جیسے کھانا پینا، روپیہ پیسہ، مکان جائیداد، دوسری معنوی جیسے عزت و آبرو، مسرت، علم۔ پچھلی آیات میں صوری اور ظاہری نعمتوں کا ذکر تھا، اور ان 11 آیتوں میں معنوی نعمتوں کا ذکر ہے کہ ہم نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو دولت علم دی اور مسجود ملائکہ بنانے کی عزت دی، اور تم کو ان کی اولاد میں ہونے کا فخر عطا کیا۔ اللہ سبحان خلاصہ مضمون آیت کا یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے جب تخلیق آدم اور دنیا میں اس کی خلافت قائم کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے بظاہر ان کا امتحان لینے کے لیے اس ارادے کا ذکر فرمایا، جس میں اشارہ یہ تھا کہ وہ اس معاملے میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ فرشتوں نے رائے یہ پیش کی کہ انسانوں میں تو ایسے لوگ بھی ہوں گے جو فساد اور خون ریزی کریں گے، ان کو زمین کی خلافت اور انتظام سپرد کرنا سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کام کے لیے تو فرشتے زیادہ انسب معلوم ہوتے ہیں۔ نیکی ان کی فطرت ہے، برائی کا صدور ہی ان سے ممکن نہیں۔ وہ مکمل اطاعت گزار ہیں، دنیا کے انتظامات بھی وہ درست کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی راہ کے غلط ہونے کا اظہار اول ایک حاکمانہ طرز سے دیا کہ خلافت ارضی کی حقیقت اور اس کی ضروریات سے تم واقف نہیں، اس کو میں ہی مکمل طور پر جانتا ہوں۔ پھر دوسرا جواب حکیمانہ انداز سے آدم علیہ السلام کے فرشتوں پر ترجیح اور مقام علم میں آدم علیہ السلام کے تفوق کا ذکر کر کے دیا گیا، اور بتلایا گیا کہ خلافت ارض کے لیے زمینی مخلوقات کے نام اور ان کے خواص و آثار کا جاننا ضروری ہے، اور فرشتوں کی استعداد اس کی متحمل نہیں۔ تخلیق آدم کی گفتگو فرشتوں سے کس مصلحت پر مبنی تھی؟ یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ حضرت حق جل وعلا شانہ کا فرشتوں کی مجلس میں اس واقعہ کا اظہار کس حیثیت سے تھا؟ کیا ان سے مشورہ لینا مقصود تھا، یا محض ان کو اطلاع دینا پیش نظر تھا، یا فرشتوں کی زبان سے ان کی رائے کا اظہار کرانا اس کا منشا تھا؟ تو یہ بات
تو یہ بات ظاہر ہے کہ مشورہ کی ضرورت تو وہاں پیش آتی ہے جہاں مسئلہ کے سب پہلو کسی پر روشن نہ ہوں اور اپنے علم و بصیرت پر مکمل اطمینان نہ ہو، اس لیے دوسرے عقلاء و اہل دانش سے مشورہ کیا جاتا ہے، یا ایسی صورت میں جہاں حقوق دوسروں کے بھی مساوی ہوں تو ان کے لیے رائے لینے کے لیے مشورہ ہوتا ہے، جیسے دنیا کی عام نسلوں میں رائج ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ یہاں دونوں صورتیں نہیں ہو سکتی۔ اللہ سبحانہ وتعالی خالق کائنات ہیں، ذرہ ذرہ کا علم رکھتے ہیں، اور بات ظاہر و باطن ہر چیز ان کے علم و بصر کے سامنے برابر ہے، ان کو کیا ضرورت کہ کسی سے مشورہ لیں۔ اسی طرح یہاں یہ بھی نہیں کہ کوئی پارلیمانی حکومت ہے جس میں تمام ارکان کے مساوی حقوق ہیں اور سب سے مشورہ لینا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی سب کے خالق اور مالک ہیں۔ فرشتے ہوں یا جن و انس، سب ان کی مخلوق و مملوک ہیں، کسی کو حق نہیں کہ ان کے کسی فعل کے متعلق سوال بھی کر سکے کہ آپ نے یہ کیوں کیا اور فلاں کام کیوں نہیں کیا۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ تعالیٰ سے اس کے کسی فعل کے متعلق سوال نہیں کیا جا سکتا اور سب سے ان کے اعمال کا سوال کیا جائے گا۔ بات یہی ہے کہ در حقیقت جہاں مشورہ لینا مقصود نہیں اور نہ اس کی ضرورت ہے، مگر صورت مشورہ کی بنائی گئی جس میں مخلوق کو سنت مشورہ کی تعلیم کا فائدہ ہو سکتا ہے، جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام سے مشورہ لینے کی ہدایت قرآن میں فرمائی گئی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صاحب وحی ہیں، تمام معاملات اور ان کے تمام پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بذریعہ وحی بتلائے جا سکتے تھے، مگر آپ کے ذریعہ مشورہ کی سنت جاری کرنے اور امت کو سکھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشورے کی تاکید فرمائی گئی۔ غرض فرشتوں کی مجلس میں اس واقعہ کا اظہار سے ایک فائدہ تو تعلیم مشورہ کا حاصل ہوا، دوسرا فائدہ خود الفاظ قرآنیہ کے اشارے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے فرشتے یہ سمجھتے تھے کہ ہم سے زیادہ افضل و عالم کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ پیدا نہیں کریں گے۔ اور تفسیر ابن جریر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں اس کی تصریح بھی ہے کہ خلقت آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتے آپس میں کہتے تھے لن یخلق اللہ خلقا اکرم علیہ منا ولا اعلم، یعنی اللہ تعالیٰ کوئی مخلوق ہم سے افضل اور عالم پیدا نہ فرمائیں گے۔ حضرت حق جل شانہ کے علم میں تھا کہ ایک ایسی مخلوق بھی پیدا کرنا ہے جو تمام مخلوقات سے زیادہ افضل و عالم ہوگی اور جس کو اپنی خلافت و نیابت کا حلت عطا کیا جائے گا۔ اس لیے فرشتوں کی مجلس میں آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے اور زمین کے نائب بنانے کا ذکر کیا گیا کہ وہ اپنے خیال کا اظہار کریں، چنانچہ فرشتوں نے اپنے علم و بصیرت کے مطابق نیاز بندی کے ساتھ رائے کا اظہار کیا کہ جس مخلوق کو آپ خلیفہ زمین بنا رہے ہیں اس میں تو شر فساد کا مادہ بھی ہے، اور دوسروں کی اصلاح اور زمین میں امن و امان کا انتظام کیسے کر سکتا ہے، جبکہ وہ خون ریزی کا بھی مرتکب ہوگا۔ اس کے بجائے آپ کے فرشتوں میں شر و فساد کا کوئی مادہ نہیں، وہ خطاؤں سے معصوم ہیں اور ہر وقت آپ کی تسبیح و تقدیس میں اور عبادت و اطاعت میں لگے ہوتے ہیں اور بظاہر اس خدمت کو اچھی طرح انجام دے سکتے ہیں۔ غرض اس سے معاذ اللہ حضرت حق جل شانہ کے فعل پر اعتراض نہیں، کیونکہ فرشتے ایسی خیالات و حالات سے معصوم ہیں، بلکہ مقصد محض دریافت کرنا ہے کہ ایک ایسی معصوم جماعت کے موجود ہوتے ہوئے دوسری غیر معصوم مخلوق پیدا کر کے یہ کام اس کے حوالے کرنا اور اس کو ترجیح دینا کس حکمت پر مبنی ہے۔ چنانچہ اس کے جواب میں پہلے تو حق تعالیٰ نے اجمالی طور پر یہ فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، یعنی تم خلافت الہیہ کی حقیقت اور اس کے لوازم سے واقف نہیں، اس لیے یہ سمجھ رہے ہو کہ ایک معصوم مخلوق ہی اس کو انجام دے سکتی ہے، اس کی پوری حقیقت کو ہم ہی جانتے ہیں۔ اس کے بعد فرشتوں کو اس کا کچھ تفصیلی علم کرانے کے لیے ایک خاص واقعہ کا اظہار کیا گیا کہ تمام کائنات عالم کے نام اور ان کے خواص و آثار جن کے علم کی صلاحیت صرف آدم علیہ السلام ہی میں ودیت کے دی گئی تھی، فرشتوں کی فطرت و جبلت اس کی مناسب نہ تھی، وہ سب آدم علیہ السلام کو سکھلائے اور بتلائے گئے تھے۔ مثلاً دنیا کے نافع و مضر چیزیں اور ان کے خواص و آثار، ہر جاندار اور ہر قوم کے مزاج اور طباع اور ان کے آثار اور ان چیزوں کے معلوم کرنے کے لیے طبیعت ملکی محتمل نہیں،
فرشتہ کیا جانے کہ بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کی تکلیف کیسی ہوتی ہے، نفسانی جذبات کا کیا اثر ہوتا ہے، کسی چیز سے نشہ کس طرح پیدا ہوتا ہے، سانپ اور بچھو کا زہر کس بدن پر کیا اثر کرتا ہے۔ غرض زمینی مخلوقات کے نام اور خواص و آثار کے دریافت فرشتوں کے مزاج اور محسوس طبیعت سے بالکل علیحدہ چیز تھی، اور یہ علم صرف آدم علیہ السلام ہی کو سکھلایا جا سکتا تھا، انہی کو سکھلایا گیا۔ پھر قرآن کی کسی تصریح یا اشارہ سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آدم علیہ السلام کو یہ تعلیم کس تنہائی میں فرشتوں سے علیحدہ دی گئی۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ تعلیم سب کے لیے عام ہی ہو، مگر اس تعلیم سے فائدہ اٹھانا آدم علیہ السلام کی طبیعت میں تھا، وہ سیکھے، فرشتوں کی فطرت میں نہ تھا، وہ نہ سیکھ سکے۔ اس لیے یہاں تعلیم کو آدم علیہ السلام کی طرف منسوب کیا گیا، اگرچہ یہ تعلیم فی نفس ہی عام تھی، آدم علیہ السلام اور ملائکہ دونوں کو شامل تھی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ظاہری تعلیم کی صورت ہی میں عمل نہ آئی ہو، بلکہ آدم علیہ السلام کی فطرت میں ان چیزوں کی علم ابتدائے آفرینش سے ودیت کر دیا گیا ہو، جیسے بچہ ابتدائے ولادت میں ماں کا دودھ پینا جانتا ہے، بطخ کا بچہ تیرنا جانتا ہے، اس میں کسی ظاہری تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب رہا یہ سوال کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں تو سب کچھ ہے، وہ فرشتوں کا مزاج اور طبیعت بدل کر ان کو بھی یہ چیزیں سکھا سکتے تھے، تو ان کو کیوں نہ سکھایا گیا؟ مگر اس کا حاصل تو یہ ہوا کہ فرشتوں کو ہی انسان کیوں نہ بنا دیا، کیونکہ اگر فرشتوں کی جبلت اور فطرت کو بدلا جاتا تو پھر وہ فرشتے نہ رہتے بلکہ انسان ہی ہو جاتے۔ خلاصہ یہ ہے کہ زمینی مخلوقات کے اسماء اور ان کے خواص و آثار کا آدم علیہ السلام کو علم دیا گیا، جو فرشتوں کے بس کا نہیں تھا۔ پھر ان مخلوقات کو فرشتوں کے سامنے کر کے سوال کیا گیا کہ اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو کہ ہم سے زیادہ کوئی مخلوق عالم و افضل پیدا نہیں ہوگی، یا یہ کہ زمین کی خلافت و نیابت کے لیے فرشتے بنسبت انسان کو زیادہ موزوں ہیں، تو ان چیزوں کے نام و خواص بتلاؤ جن پر خلیفہ زمین کو حکومت کرنا ہے۔ یہاں سے یہ بھی فائدہ حاصل ہو گیا کہ حاکم کے لیے ضروری ہے کہ اپنی محکوم رعایا کے مزاج و طباع سے اور ان کے خواص و آثار سے پورا واقف ہو، اور ان کے بغیر وہ ان پر عدل و انصاف کے ساتھ حکمرانی نہیں کر سکتا۔ جو شخص یہ نہیں جانتا کہ بھوک سے کیسی اور کتنی تکلیف ہوتی ہے، اگر ان کی عدالت میں کوئی دعویٰ کسی کو بھوکا رکھنے کے متعلق پیش ہو تو اس کا فیصلہ اور کس طرح کرے گا؟ غرض اس واقعہ سے حق تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ بتلا دیا کہ زمین میں نیابت کے لیے معصوم ہونے کو دیکھنا نہیں، بلکہ اس کو دیکھنا ہے کہ وہ زمین کی چیزوں سے پورا واقف ہو، اس کے استعمال طریقوں اور اس کے ثمرات کو جانتا ہو۔ اگر تمہارا یہ خیال صحیح ہے کہ فرشتے اس خدمت کے لیے زیادہ موزوں ہیں تو ان چیزوں کے نام اور خواص بتلاؤ۔ فرشتوں کا اظہار رائے چونکہ کسی اعتراض یا فخر و غرور کا یا اپنے استحقاق جتلانے کے نہیں، بلکہ محض اپنے خیال کا اظہار اپنے نیازمند خادم کی طرح اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے تھا، اس لیے فوراً بول اٹھے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ پاک ہیں آپ ہم کو علم نہیں مگر وہی جو آپ نے عطا فرمایا، بے شک آپ بڑے علم و حکمت والے ہیں۔ جس کا حاصل اپنی خیال سے رجوع اور اس کا اقرار تھا کہ زیادہ عالم و افضل مخلوق بھی موجود ہے، اور یہ کہ زمین کی نیابت کے لیے وہی موزوں ہیں۔ دوسرا سوال اس جگہ یہ ہے کہ فرشتوں کو اس کی کیسے خبر ہوئی کہ انسان خون ریزی کرے گا؟ کیا انہیں علم غیب تھا یا محض اٹکل اور تخمینہ سے انہوں نے یہ سمجھا تھا؟ اس کے جواب جمہور محققین کے نزدیک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو انسان کے حالات اور اس کے ہونے والے معاملات بتلا دیے تھے، جیسا کہ بعض آثار میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو خلیفہ زمین بنانے کا ذکر فرمایا تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ ہی سے اس خلیفہ حال کا دریافت کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نے ان کو بتلایا۔ اس سے فرشتوں کو تعجب ہوا کہ جب انسان کا یہ حال ہے کہ وہ فساد و خون ریزی بھی کرے گا تو ان کو نیابت زمین کے لیے منتخب کرنا کس حکمت پر مبنی ہے۔ اسی کا ایک جواب تو حضرت حق جل شانہ کی طرف سے آدم علیہ السلام کے علمی تفوق کا اظہار فرما کر دے دیا گیا، اور فساد خون ریزی سے جو شبہ اس کے استحقاق نیابت پر کیا گیا تھا، اس کا جواب انی اعلم ما لا تعلمون میں اجمالاً دے دیا گیا۔ اس میں اشارہ ہے کہ جس چیز کو تم نیابت و خلافت کے منافی سمجھ رہے ہو، در حقیقت وہ ہی اس کی اہلیت کا بڑا سبب ہے، کیونکہ نیابت زمین کی ضرورت ہی رفع و فساد کے لیے ہے۔ جہاں فساد نہ ہو وہاں خلیفہ اور نائب
خلیفہ اور نائب بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں۔ غرض یہ بتلا دیا گیا کہ منشاء الہی یہ ہے کہ جس طرح اس نے ایک ایسی مقدس معصوم مخلوق فرشتے پیدا کر دیے جس سے کسی گناہ و خطا کا صدور ہو ہی نہیں سکتا، اور جس طرح اس نے شیاطین پیدا کر دیے جس میں نیکی اور بھلائی کی صلاحیت نہیں، اسی طرح ایک ایسی مخلوق بھی پیدا کرنا منشاء خداوندی ہے جس میں خیر و شر، نیکی اور بدی کا مخلوط مجموعہ ہو، اور جس میں خیر و شر کے دونوں جذبات ہوں، اور جو جذبات شرک کو مغلوب کر کے خیر کے میدان میں آگے بڑھے اور رضائے خداوندی کا خلق حاصل کرے۔ واضح لغت میں خود حق تعالیٰ ہیں۔ اس قصہ آدم علیہ السلام اور تعلیم اسماء کے واقعہ سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ زبان اور لغت کے اصل واضح خود حق سبحانہ و تعالیٰ ہیں۔ پھر اس میں مخلوق کے استعمالات سے مختلف صورتیں اور مختلف زبانیں پیدا ہو گئیں۔ امام اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے استدلال کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کو واضح لغت قرار دے دیا ہے۔ آدم علیہ السلام کا تفوق فرشتوں پر۔ اس واقعہ میں قرآن کریم کے یہ بلیغ الفاظ بھی قابل نظر ہیں کہ جب فرشتوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ ان چیزوں میں کے نام بتلاؤ، اور لفظ انبئونی ارشاد فرمایا کہ مجھے بتلاؤ۔ جب آدم علیہ السلام کو اس چیز کا خطاب ہوا تو لفظ انبئہم فرمایا گیا کہ یعنی آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ فرشتوں کو یہ اسماء بتلائیں۔ اس طرز بیان کے فرق سے واضح ہو گیا کہ آدم علیہ السلام کو معلم کا درجہ دے دیا گیا اور فرشتوں کو طالب علم کا، جس میں آدم علیہ السلام کو فضیلت و تفوق کا ایک اہم صورت سے اظہار کیا گیا ہے۔ اس واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فرشتوں کے علوم میں بھی کمی اور زیادتی ہو سکتی ہے، کیونکہ جس چیز کا ان کو علم نہیں تھا آدم علیہ السلام کے ذریعہ ان کو بھی ان چیزوں کا اجمالی طور پر کسی نہ کسی درجہ میں علم دے دیا گیا۔ خلافت ارض کا مسئلہ، زمین کے انتظام اور اس میں خدا کا قانون نافذ کرنے کے لیے اس کی طرف کسی نائب کا مقرر ہونا، جو ان آیات سے معلوم ہوا، اس سے دستور مملکت کا اہم باب نکل آیا کہ اقتدار اعلیٰ تمام کائنات اور پوری زمین پر صرف اللہ تعالیٰ ہے، جیسا کہ قرآن مجید کے بہت سی آیات اس پر شاہد ہیں۔ ان الحکم الا للہ ولہ ملک السماوات والارض والی لہ الخلق والامر وغیرہ۔ زمین کے انتظام کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نائب آتے ہیں جو بإذن خداوندی زمین پر سیاست و حکومت اور بندگان خدا تعالیٰ کی تعلیم و تربیت کا کام کرتے اور احکام الہیہ کو نافذ کرتے ہیں۔ اس خلیفہ اور نائب کا تقرر بلا واسطہ خود حق تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اس میں کسی کے کسب و عمل کا کوئی دخل نہیں۔ اسی لیے پوری امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ نبوت کسبی چیز نہیں جس کو کوئی اپنی صحیح و عمل سے حاصل کر سکے، بلکہ حق تعالیٰ ہی خود اپنے علم و حکمت کے تقاضے سے خاص افراد کو اس کام کے لیے چن لیتے ہیں جن کو اپنا نبی اور رسول یا خلیفہ و نائب قرار دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں نے جگہ جگہ اس کا اظہار فرمایا ہے۔ ارشاد ہے، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ تعالیٰ انتخاب کر لیتا ہے فرشتوں میں سے اپنے رسول کو اور انسانوں میں سے، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ نیز ارشاد ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتے ہیں اپنی رسالت کس کو عطا فرما دیں۔ یہ خلیفۃ اللہ بلا واسطہ حق تعالیٰ سے اس کے احکام کو معلوم کرتے اور پھر ان کے دنیا میں نافذ کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ خلافت و نیابت الہیہ کا آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی انداز میں چلتا رہا، یہاں تک کہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر اللہ تعالیٰ کے آخری خلیفہ ہو کر بہت ہی اہم خصوصیات کے ساتھ تشریف لائے۔ ایک خصوصیت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل انبیاء خاص قوموں یا ملکوں کی طرف مبعوث ہوتے تھے، ان کا حلقہ حکومت و اختیار انہی قوموں اور ملکوں میں محدود ہوتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام ایک قوم کی طرف، لوط علیہ السلام دوسری قوم کی طرف مبعوث ہوئے، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے درمیان آنے والے انبیاء بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں اللہ کے آخری خلیفہ ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات،
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورے عالم اور ان کی دونوں قوم جنات و انس کی طرف بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار و اقتدار پوری دنیا کی دونوں قوموں پر حاوی فرمایا گیا۔ قرآن کریم نے آپ کی بعثت و نبوت کے عام ہونے کا اعلان اس آیت میں فرمایا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اے لوگوں، میں اللہ کا رسول ہوں اور تم سب کی طرف اللہ وہ ذات ہے جس کے قبضہ میں ملک آسمانوں اور زمینوں کا اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمام انبیاء علیہم السلام پر 6 چیزوں میں خاص فضیلت بخشی گئی ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالم کا نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا۔ دوسری خصوصیت تمام انبیاء علیہم السلام کی یہ ہے کہ پچھلے انبیاء کی خلافت و نیابت جس طرح خاص ملکوں اور قوموں میں محدود ہوتی تھی، اسی طرح ایک خاص زمانے کے لیے مخصوص ہوتی تھی۔ اس کے بعد دوسرا رسول آ جاتا تو پہلے رسول کی خلافت و نیابت ختم ہو کر آنے والے رسول کی خلافت قائم ہو جاتی تھی۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالیٰ نے خاتم الانبیاء بنا دیا کہ آپ کی خلافت و نیابت قیامت تک قائم رہے گی۔ اس کا زمانہ کوئی مخصوص زمانہ نہیں، بلکہ جب تک زمین و آسمان کے قائم اور زمانہ کا وجود ہے وہ بھی قائم ہے۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ پچھلے انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات اور شریعت ایک زمانہ تک محفوظ رہتی اور چلتی تھی۔ رفتہ رفتہ اس میں تحریفات ہوتے ہوئے اور کل عدم ہو جاتی تھی۔ اس وقت کوئی دوسرا رسول اور دوسری شریعت بھیجی جاتی تھی۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت قیامت تک محفوظ رہے گی۔ قرآن کریم جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو اس کے تو الفاظ اور معانی سب چیزوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لے لی اور ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے ہی قرآن نازل فرمایا اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ارشادات جن کو حدیث کہا جاتا ہے، ان کی حفاظت کا بھی اللہ تعالیٰ نے ایک خاص انتظام فرما دیا۔ قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ارشادات کو جان سے زیادہ عزیز سمجھنے والی ایک جماعت باقی رہے گی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم و معارف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی احکام کو صحیح لوگوں کو پہنچاتی رہے گی۔ کوئی اس جماعت کو مٹا نہ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کی تائید غیبی ان کے ساتھ رہے گی۔ خلاصہ یہ کہ پچھلے انبیاء علیہم السلام کی کتابیں اور صحیفے سب مسخ و محرف ہو جاتے اور ہر دنیا سے گم ہو جاتے یا غلط سلط باقی رہتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب قرآن اور آپ کی بتلائی ہوئی ہدایات حدیث سب آپ اپنے اصلی حد و حال کے ساتھ قیامت تک موجود و محفوظ رہیں گی۔ اسی لیے اس زمانہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کسی نئے نبی اور رسول کی ضرورت ہے، نہ کسی اور خلیفۃ اللہ کی گنجائش۔ چوتھی خصوصیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ پچھلے انبیاء کی خلافت و نیابت جو محدود زمانہ کے لیے ہوتی تھی، ہر نبی و رسول کے بعد دوسرا رسول من جانب اللہ مقرر ہوتا اور نیابت کا کام سنبھالتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نظام خلافت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ خلافت و نیابت تا قیامت ہے، اس لیے قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس زمانہ میں خلیفۃ اللہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نظام عالم کے لیے جو نائب ہوگا وہ خلیفۃ الرسول اور آپ کا نائب ہوگا۔ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون۔ بنی اسرائیل کی سیاست و حکومت ان کے انبیاء کرتے تھے۔ ایک نبی فوت ہوا تو دوسرا نبی آ جاتا تھا اور خبردار ہو کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، ہاں میرے خلیفہ ہوں گے اور بہت ہوں گے۔
پانچویں خصوصیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مجموعے کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا جو انبیاء علیہ السلام کا ہوتا ہے، یعنی امت کے مجموعہ کو معصوم قرار دے دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کبھی گمراہی اور غلطی پر جمع نہ ہوگی، کہ یہ پوری امت جس مسئلہ پر اجماع و اتفاق کرے وہ حکم خداوندی کا مظہر سمجھا جائے گا۔ اسی لیے کتاب اللہ اور سنت اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام میں تیسری حجت اجماع امت قرار دی گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا تجمع امتی علی الضلالۃ، میری امت کبھی گمراہی پر مجتمع نہ ہوگی۔ اس کی مزید تفصیل اس حدیث سے معلوم ہو جاتی ہے کہ جس میں یہ ارشاد ہے کہ میری امت میں ہمیشہ ایک جماعت حق پر قائم رہے گی، دنیا کتنی ہی بدل جائے، حق کتنا ہی مزمحل ہو جائے، مگر ایک جماعت حق کی حمایت ہمیشہ کرتی رہے گی اور انجام کار وہی غالب رہے گی۔ اس سے بھی واضح ہو گیا کہ پوری امت کبھی گمراہی اور غلطی پر جمع نہ ہوگی، اور جب کہ امت کا مجموعہ معصوم و قرار دے دیا گیا تو خلیفہ رسول کا انتخاب بھی اسی کے سپرد کر دیا گیا، اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نیابت زمین اور نظم حکومت کے لیے انتخاب کا طریقہ مشروع ہو گیا۔ یہ امت جیسے خلافت کے لیے منتخب کر دے وہ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے نظام عالم کا واحد ذمہ دار ہوگا، اور خلیفہ سارے عالم کا ایک ہی ہو سکتا ہے۔ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری عہد تک یہ سلسلہ خلافت صحیح اصول پر چلتا رہا، اور اسی لیے ان کے فیصلے صرف دینی اور ہنگامی فیصلوں کی حیثیت نہیں رکھتے، بلکہ ایک محکم اور دستاویز اور ایک درجہ میں امت کے لیے حجت مانے جاتے ہیں، کیونکہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا، میری سنت کو لازم پکڑو اور خلفائے راشدین کی سنت کو۔ خلافت راشدہ کے بعد کچھ طوائف الملوکی کے آغاز ہوا، مختلف خطوں میں مختلف امیر بنائے گئے، ان میں بھی کوئی بھی خلیفہ کہلانے کا مستحق نہیں، ہاں کسی ملک یا قوم یا امیر خاص ہو سکتا ہے، اور جب پوری دنیا کے مسلمانوں کا اجتماع کسی ایک فرد پر معتبر ہو گیا اور ہر قوم کو علیحدہ امیر بنانے کی رسم چل گئی، تو مسلمانوں نے اس کا تقرر اسلامی نظریہ کے تحت جاری رکھا کہ ملک کے مسلمانوں کی اکثریت جس کو امیر منتخب کرے وہی اس ملک کا امیر اور اولو الامر کہلائے۔ قرآن مجید کے ارشاد وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ کے عموم سے اس پر استدلال کیا جا سکتا ہے۔ مغربی جمہوریت اور اسلامی شوریت میں فرق۔ اسمبلیاں اسی طرز عمل کا ایک نمونہ ہیں، فرق اتنا ہے کہ عام جمہوری ملکوں کے اسمبلیاں اور ان کے ممبران بالکل آزاد و خود مختار ہیں، محض اپنی رائے سے جو چاہیں اچھا یا برا قانون بنا سکتے ہیں۔ اسلامی اسمبلی اور اس کے ممبران اور منتخب کردہ امیر سب ان کے اصول و قانون کے پابند ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ان کو ملا ہے۔ اس اسمبلی یا مجلس شورا کی ممبری کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں، اور جس شخص کو یہ منتخب کریں اس کے لیے بھی کچھ حدود و قیود ہیں۔ پھر ان کی قانون سازی بھی قرآن و سنت کے بیان کردہ اصول کے دائرہ میں ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کے خلاف کوئی قانون بنانے کا ان کو اختیار نہیں۔ خلاصہ یہ کہ حق تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو مخاطب کر کے جو ارشاد فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، اس سے دستور مملکت کی چند اہم دفعات پر روشنی پڑتی ہے۔ آیت مذکورہ سے دستور مملکت کی چند اہم دفعات کا ثبوت: اول یہ کہ یہ آسمان اور زمین میں اقتدار اللہ جل مجدہ کا ہے، دوسرے یہ کہ وہ زمین میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی تنفیذ کے لیے اس کا نائب و خلیفہ اس کا رسول ہوتا ہے، اور ضمنی طور پر یہ بھی واضح ہو گیا کہ خلافت الہیہ کا سلسلہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا تو اب خلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ اس کے قائم مقام ہوا، اور اس خلیفہ کا تقرر ملت کے انتخاب سے قرار پایا۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ الحمدللہ۔